بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اللہ اکبر کبیرہ۔ جو قرآن کی دعاؤں کا سلسلہ چل رہا تھا اس میں آگے ایک دعا آتی ہے جو مشہور دعا ہے اور الحمدللہ ہم لوگ اس کو کرتے بھی ہیں، جو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ دعا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیت نمبر 27 میں بیان فرمائی ہے۔ یہ آیتوں کا بیک گراؤنڈ جیسے کہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام اللہ کے یہاں تشریف لے گئے تھے معراج کے موقع پر، اس موقع پر یہ آیتیں نبی پاک علیہ السلام پر نازل کی گئی ہیں، جیسے جس کو ہم عام طور پہ 10 کمانڈمنٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں، وہ جو تعلیمات ہیں اس کی تورات وغیرہ کی، بالکل اسی لائن پہ، اسی نہج پہ، اسی طریقے کی یہ یہاں پہ ہدایات دی گئی ہیں، لیکن اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے یہاں پہ حکم دیا توحید کا کہ بھئی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا، اور اس کے ساتھ فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ یہ جو معاملہ ہے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کو اپنی عبادت کے ساتھ یا توحید کے ساتھ ذکر کیا ہے، فوراً توحید کے بعد ذکر کیا ہے۔ علماء نے اس میں جہاں بہت سی وجوہات لکھی ہیں اس میں ایک بڑی وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ دیکھیں سب سے پہلا حق تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا بنتا ہے ہر اعتبار سے، اور اس کے بعد جو ہے مجازی خدا ہمارے جو ہے نا والدین ہیں، جو ہمارے اس دنیا میں آنے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ ماں باپ کا درجہ۔ اور یہاں پہ جو ہے نا ایک بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ یہ جو اس میں ایک بحث ہے اہل علم کے درمیان کہ ٹیچر یا آپ کے شیخ یا پیر یا جو بھی آپ کا رہبر ہو وہ اس کا درجہ بڑا ہے یا ماں باپ کا درجہ بڑا ہے۔ اس میں دونوں طرف علماء گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ ماں باپ کا درجہ بڑا ہے۔ اس کو یاد رکھ لینا، ورنہ اس میں بہت سی مرتبہ ہمارے یوتھ کو جو ہے نا خلجان ہو جاتا ہے، اور وہ جو ہے اپنے کسی بڑے کی بات یا اپنے شیخ کی بات یا اپنے امام کی بات ماننے کے چکر میں ماں باپ سے لڑ پڑتے ہیں۔ یعنی یہ صرف بحث ہی نہیں ہوتی، بہت سی مرتبہ اچھا خاصا بحث و مباحثہ ہو جاتا ہے، کئی دن تک بات نہیں ہوتی، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں۔ حالانکہ ماں باپ کا جو ہے بہت عجیب مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، اس کو بات اصل اس وقت وہ نہیں ہے، موقع اس وقت اس کا نہیں ہے، لیکن جو بات اصل مجھے کہنی ہے وہ یہ دعا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر فرمائی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس میں بہت چھوٹی سی دعا ہے، مختصر سی دعا ہے کہ یا اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرمائیے جس طریقے سے انہوں نے مجھ پر رحم کیا جب میں چھوٹا تھا، میرے صغیر ہونے کی حالت میں، میرے بچپن کی حالت میں، یا اللہ انہوں نے مجھ کو پالا پوسا۔ اب یہ جو جملہ ہے نا ایک ایسی پکچر کھینچتا ہے، جو ماں باپ ہیں اس کو جانتے ہیں، کہ آپ سوچ کے دیکھیں کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹے سے جملے کے اندر پوری زندگی کو سمو دیا ہے، گویا کہ زندگی کو سمو دیا ہے۔ اب بچے کی جو ہے نا پیدائش سے لے کر اس کے بڑا ہونے تک کیا کیا مراحل ہوتے ہیں، کیسے کیسے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، ماں کن مراحل سے گزرتی ہے، پھر کبھی باپ کو جو ہے نا کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے دنیا میں آنے کے بعد کہ اس کے مسئلے ہیں، اس کے نخرے ہیں، اور اس کی جو ہے نا جو طبیعت کی نزاکت ہے۔ جیسے اس سے پہلے بھی یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ دوسرے جو جانور دنیا میں آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام ایسا رکھا ہے کہ وہ 1-2 دن کے اندر یا کچھ گھنٹوں کے اندر بہت سے تو جو ہے نا انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اپنے ماں باپ سے، وہ اپنی غذا تلاش کر لیتے ہیں، وہ اپنا جو ہے نا جینا سیکھ لیتے ہیں۔ لیکن یہ حضرت انسان ایسا ڈیپینڈنٹ ہے، ایسا ڈیپینڈنٹ ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ ٹینیجر تک اس کی ایج ہو جاتی ہے، وہاں تک بھی جو ہے نا بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔
اب یہ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ذرا سے ان کو سردی لگ جائے تو ان کا کام ختم ہو جائے، ٹھنڈی لگ جائے تو بھی مسئلہ ہو جائے، کھانسی نزلہ ہو جائے ان کا علاج نہ کیا جائے تو ختم ہو جائے معاملہ. یعنی اتنا نازک ہوتا ہے انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا. اگر ماں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ محبت نہ دی ہوتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے دل میں ڈالی اپنی اولاد کے لیے، تو پھر ان کا بچنا مشکل ہو جاتا. یہ اتنے نازک ہوتے ہیں. ماں جو ہے نا کتنی قربانیاں دیتی، کتنی راتیں جو ہے نا اس کے لیے یہ کرتی ہیں. سوچ کے دیکھیں انسان جو ہے نا، باپ تو بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ اگر زیادہ تنگ کرتا ہے تو اس کو دوسرے کمرے میں لے جاؤ، مجھے صبح جاب پہ جانا ہے. تو اس کو اپنی فکر لگی ہوتی ہے کہ ایک آدھ مرتبہ تو ٹھیک ہے وہ اپنی دکھائے گا، اپنی ہمدردی دکھائے گا، لیکن 2-3 مرتبہ کر کے بھائی اس کو اٹھاؤ یہاں سے، یا تو وہ خود جا کے دوسرے کمرے میں سو جائے گا. اب اس کا اپنا بھی ایک مسئلہ ہے، وہ بھی کیونکہ وہ فیملی کا وہ بھی ایک سپورٹر ہے، اس کی بھی ایک ضرورت ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو سارا نظام رکھا ہے، اس نظام کو اس چھوٹے سے جملے کے اندر سمو دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. کما ربیانی صغیرہ، یا اللہ جس طریقے سے جب میں کمزور تھا یا اللہ ان لوگوں نے مجھ پر رحم کیا، آپ ان پر رحم فرمائیے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے انداز میں ایک یہ انداز بھی ہے کہ جب ہم اللہ سے کوئی چیز مانگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسی چیز کا حوالہ دیں، اسی کیفیت کا. یا اللہ جب میں کمزور تھا ان لوگوں نے مجھ پر رحم کیا، میری مدد کی. یا اللہ اب یہ بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، اب یہ کمزور ہو رہے ہیں، یا اللہ اب ان کی آپ مدد فرمائیے، ان پر رحم فرمائیے. اسی طریقے سے جیسے ہم بھی کرتے ہیں نا کہ دنیا کے اندر بھی اگر کبھی کسی کی آپ کی جو ہے نا عین شدید ضرورت کے موقع پر اگر کسی نے آپ کی ہیلپ کی ہوگی تو آپ کیا کہتے ہیں دوسرے کے سامنے جب تعارف کراتے بھی تو اس وقت بھی یہ کہتے ہیں یار میری ایسی ضرورت تھی، اس موقع پر اس نے میری مدد کی تھی. تو وہ جو موقع کا اس کا حوالہ جب دیا جاتا ہے اس سے ایک ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ کو بھی ہم حوالہ دیتے ہیں کہ یا اللہ آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو ان لوگوں نے کتنی مجھ پہ محنت کی ہے، لیکن یا اللہ اب یہ جو ہے نا ضرورت مند ہو گئے ہیں. تو اب یہ جو آیتیں ہیں ان آیتوں کے اندر میں پورا نہیں جاؤں گا تفصیل میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ تو یہ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دونوں یا دونوں میں سے ایک اگر یہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک نہ کرنا. یہ جو اف کا جو لفظ جسے قرآن نے استعمال کیا ہے یہ کوئی لفظ نہیں ہے، یہ جو ہے نا اس کو کوئی الفاظ نہیں ہے کہ آپ بولیں گے اف یہ نہیں کر رہے ہم، یا ایسا نہیں ہے معاملہ. یہاں پہ یہ جو ہے نا ایک ایکسپریشن ہے کہ جیسے اگر مثال کے طور پر آپ کے والد آپ کو بلا رہے ہوں کسی کام کے لیے یا آپ کو پکارا گیا ہو تو آپ نے جواب نہیں دیا، پھر دوسری مرتبہ پکارا، تیسری مرتبہ پکارا، تو آدمی کیا کرتا ہے اس وقت جب اس کو جانا نہیں ہے مگر اس کو بلایا جا رہا ہے تو وہ بعض مرتبہ جو ہے نا اٹھتے ہوئے جو آواز نکالتا ہے کہ بھائی اب کوئی چوائس نہیں ہے، اب جانا پڑے گا مجھے، یا اس کے جو ایکسپریشنس ہوتے ہیں فیس پر، یہ چیز ہے وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلا تقل لہما اف، یعنی تم اپنے ایکسپریشن سے بھی ایسا مت ظاہر کرو کہ مجھے جو ہے نا اس وقت نہیں آنا ہے یا آپ نے کیوں بلا لیا مجھے اس وقت، یعنی اندازہ لگائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اور کبھی ان کو جھڑکنا مت. اور اس کے بعد فرمایا کہ وقل لہما قولا کریما. بتائیے اگر کوئی باپ کو جھڑکتا ہوگا تو باپ کے اوپر کیا گزرتی ہوگی. اب یہ جو ہے باپ جس طریقے سے نخرے اٹھا کر ماں باپ ان کو جس طرح پالتے پوستے ہیں اور بڑا کرتے ہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ایک واقعہ کتابوں میں آتا ہے، اس کی حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ کہ اس سے عبرت ملتی ہے ہمیں. وہ عبرت یہ ہے کہ جیسے کہ ایک مرتبہ جو ہے نا ایک بوڑھے آدمی، مطلب ہے کہ باپ نے جو ہے نا بیٹے سے پوچھا کہ بیٹے یہ کیا چیز ہے، تو اس نے بیٹے نے کہا کہ بھائی بجن یہ کوا ہے. تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر پوچھا بیٹا یہ کیا ہے، تو اس نے کہا یہ کوا ہے. تو تیسری مرتبہ پھر تھوڑی دیر کے بعد پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے، تو اس کو غصہ آ گیا. بیٹا جوان ہے، باپ بوڑھا ہو چکا ہے. تو اس کو پوچھا کہ بھائی اتنی مرتبہ تو بتایا آپ کو یہ کوا ہے، بار بار پوچھے جا رہے ہیں آپ. وہ غصہ ہو گیا، اور جب وہ غصہ ہو گیا تو باپ نے جو ہے نا کچھ نہیں کہا، وہ اندر گیا کمرے میں جا کے اس نے ایک پرانی ڈائری اٹھا کے وہ لایا اور لا کے جو ہے نا اس میں سے کوئی چیز نکال کے اس نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا یہ پڑھنا ذرا. تو اس نے پڑھنا شروع کیا تو وہ فلاں دن تاریخ وریخ لکھی ہوئی ہے، جب یہ بچہ چھوٹا تھا اس وقت کا واقعہ اس نے ڈیٹ کے ساتھ وہ چیز لکھی ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹے نے جو ہے نا مجھ سے پوچھا کہ بھائی ابا جان یہ کیا ہے، تو میں نے اس کو کہا کہ یہ کوا ہے. اور وہ اس میں باپ کا ایکسپریشن بھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا کہ میرا بیٹا مجھ سے پوچھ رہا ہے اور میں اس کو پیار سے جواب دے رہا ہوں. اس نے 2 مرتبہ 3 مرتبہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے 25 مرتبہ باپ سے پوچھا اور باپ نے 25 مرتبہ بخوشی جواب دیا. یہ کہتے کہ بھئی یہ میرا بیٹا ہے. اب دیکھیں فرق کتنا ہو جاتا ہے
جب انسان جب مضبوط ہو جاتا ہے، ذرا جوان ہو جاتا ہے، اب دیکھ رہا ہے کہ بھائی اب باپ کی اس کو اتنی ضرورت بھی نہیں ہے، اور یہ سب چیزیں جیسے انڈیپینڈنسی اس کو ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اب اپنے آپ کو بڑا یوں خیال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بھائی کیا تم کر رہے ہو. اور یہ جو ہے نا، یہ جو بڑھاپے کی عمر، یہ بہت آزمائش والی ہوتی ہے، بہت آزمائش. یعنی خود بوڑھوں کے لیے تو ہے ہی آزمائش، لیکن اس سے زیادہ فیملی کے لیے، اور فیملی میں بھی اولاد کے لیے جو ہے نا بہت زیادہ آزمائش کی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بہت زبردست ہمیں ہدایت دی ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. اس کے بعد آگے کیا فرمایا؟ وقل لہما قولا کریما. آگے فرماتے ہیں واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ. بس جیسے ہو نا ان کے لیے بچھے جاؤ، بس یہ کہتے ہیں، یعنی ان کے لیے اپنے کاندھے بچھا دو، یعنی ان کے لیے بچھے جاؤ، جو کہیں اس کے کہنے سے پہلے وہ کام تم کر دو. یہ انہیں کہنے کی بھی نوبت نہ آئے. آپ کو معلوم ہے کہ ان کو کیا پسند ہے کیا پسند نہیں ہے، اور اس وقت وہ کیا کرتے ہیں، ان کا کیا معمول ہے، اس معمول کے مطابق جو ہے نا آپ بچھے جائیں. اور اس کے بعد جو ہے نا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یہاں پہ دیکھنا، ہم نے جو دعائیں ابھی تک پڑھی ہیں، ان دعاؤں کے اندر قرآن کا جو ہے نا مزاج آپ سمجھیں. دو قسم کی دعائیں ہمارے سامنے آئی ہیں. ایک تو وہ دعائیں ہیں کہ جن میں معلوم ہوا کہ بھئی یہ فلاں موقع پر نیک لوگوں نے یہ دعا کی تھی، اور فلاں موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، فلاں موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی. ہمارے سامنے وہ بہت سی آیتیں آ گئی ہیں، رائٹ. اب جو کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جن کے متعلق قرآن یہ کہتا ہے، قل کے ساتھ آتا ہے، قل رب ارحمہما. دیکھیں آپ، یہ قل کے ساتھ. علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو قل کا جو معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم یہ کہو. یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا کمانڈ ہے. تو یہ جو ہے اللہ کا حکم ہے. کس بات کا حکم ہے؟ کہ روزانہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتے رہو، رب ارحمہما، یا اللہ ان پر رحم فرما. تو رحم ایک ایسی چیز ہے کہ رحم کے معنی آتے ہیں کہ اس میں ہر چیز آ جاتی ہے، اور یہ ہر قسم کے ماں باپ کے لیے، جن کے والدین زندہ حیات ہیں ان کے لیے بھی، اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی. ایسے کیسے؟ یعنی رحم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ رحم کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ بھئی آپ ان کو جو چیز کی ضرورت ہو یا اللہ ان کو عطا فرما دیجیے. اگر وہ زندہ ہے تو یا اللہ ان کو صحت دیجیے، یا اللہ ان کو عافیت کے ساتھ رکھیے، یا اللہ ان کو لمبی زندگی دیجیے، یا اللہ وہ ہیلدی رہیں. یعنی مطلب ہے کہ کوئی پریشانی نہ ہو، تکلیف نہ ہو، بیمار نہ ہو. یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. اور اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو یا اللہ ان کو وہاں پر مغفرت کی ضرورت ہے، یا اللہ ان کو وہاں پر آگے ان کے لیے اعمال کے اچھے ہونے کی، یعنی یہ جو جتنی چیزیں ہیں وہ سب اس کے اندر آ جاتی ہیں. یا اللہ ان پر رحم فرما دیجیے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ قل کے ساتھ جو دعائیں آتی ہیں ان کی قبولیت تقریباً گارنٹی ہوتی ہے، گارنٹیڈ ہوتی ہے ان کی قبولیت. کیوں؟ کہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ خود کہہ رہے کہ تم یہ کہو. اب جب آپ یہ کہیں اور اللہ اس کو قبول نہ کرے تو یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے. ایسے ہی ہے نا، جیسے اگر کوئی آپ سے یوں کہے کہ بھائی اچھا تم مجھ سے پیسے مانگو، بندے نے کہا اچھا دیجیے بھائی، آپ دے دیجیے 500 دے دیجیے، تو اس نے نکال کے دے دیا. یعنی مطلب یہ کہ اگر وہ کہے کہ بھائی مجھ سے مانگو میں دوں گا، اب اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اس سے مانگ لیا تو وہ ہنسنے لگ جائے، وہ ہاتھ اٹھا دے، تو یعنی سوائے بیوقوفی کے اور کچھ نہیں ہے. اور اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے وہ ہماری طرح ایسا مذاق کرنے لگے کہ کسی کے ساتھ. اس لیے فرمایا کہ جب وہ قل کے ساتھ کہتے ہیں اور پھر جب بندہ وہ دعا کرتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ روزانہ والدین کے لیے دعا کرنے کا یہ ہم پر حق بنایا ہے. یہ حق ہے ہم پر کہ کم از کم ان کے لیے دعا کریں. اور جو ایصال ثواب وغیرہ کی بات ہے آپ پڑھ کے بخشتے رہیں جتنا بخشتے رہیں، لیکن دعا منیمم ہے. یہ دو جملے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور رحم کے اندر جیسے کہ سب کچھ آ گیا، اور والدین کے جو درجات ہیں، ان کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر حقوق رکھے ہیں وہ تو ہم کبھی ادا کر ہی نہیں سکتے، کبھی ادا نہیں کر سکتے. جیسے ایک صحابی کے متعلق آتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والدین کے حوالے سے پوچھا کہ ان کے والدین کا کیا، تمہارے والدین کا کیا معاملہ ہے؟ ہاں وہ مجھے اجازت نہیں دے رہے تھے، لیکن بہرحال پھر بھی میں جو ہے نا میں آ گیا ہوں، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ کس حالت میں تھے؟ وہ تو کہا کہ بس وہ رو رہے تھے، مطلب ہے کہ وہ مجھے جانے نہیں دے رہے تھے، چھوڑ نہیں رہے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس بھیج دیا، ارجع، واپس چلے جاؤ. اضحکہما، اور ان دونوں کو پھر ہنساؤ، کما ابکیتہما، جیسے تم نے ان دونوں کو رلایا ہے. اور ایک روایت میں دوسرے صحابی کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ ہے، تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ففیہما فجاہد، یعنی تم جہاد کرنے کے لیے یہاں آئے ہو، ان میں جہاد کرو جا کے.
یعنی ان کی خدمت کر کے تم جو جنت حاصل کر سکتے ہو وہ تمہارا جہاد ہے. یعنی والدین کو چھوڑ کر تم جو ہے کسی بھی کام پہ جانے لگو، یا یہ کہ جماعت کی فکر ہے، تمہیں والدین خدمت کی ضرورت ہے، تمہاری والدین کو اس وقت تمہاری ضرورت ہے، اور تم کہو کہ نہیں میری جماعت چھوٹ رہی میں جا رہا ہوں، یا یہ کہ مجھے جماعت میں ہی جانا ہے. ایک تو ہے نا نماز کی جماعت ہے، دوسری وہ تبلیغی جماعت ہے. کوئی کہے کہ مجھے جماعت میں جانا ہے، میرا پورا سال کا ٹائم ہو گیا، مجھے نکلنا ہے. اب ماں بیمار ہو کہ باپ بیمار ہو، آپ کی ضرورت ہو نہ ہو، آپ جو ہے نا بس، کیونکہ دیکھیں یہی ہے شیطان اسے ہی کرتا ہے کہ جس وقت جو مطالبہ دین کا ہے کرنا وہ اصل ہوتا ہے. یہ یاد رکھیں ہمیشہ، جب جو چیزیں ٹکراتی ہیں تو اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی اصل کیا ہے اس وقت. اسی وجہ سے بہت سی مرتبہ خود فیصلہ نہیں کر پاتا انسان، جذباتی ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے کسی بڑے سے پوچھ لے، جو آدمی اس کے اندر نہیں ہے اس کیفیت کے اندر، اس سے پوچھ لے. تو اب آپ دیکھیں کہ والدین کی خدمت کتنی عظیم چیز ہے، کتنی عظیم چیز ہے. آپ نے یہ واقعہ مشہور ہے جو سنا ہوگا اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہیں، مسلمان بھی ہیں، اور بڑی خواہش ہے ان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں. کیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر حیات ہوں تو یہ مسلمان کی سب سے بڑی سعادت ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لے، وہ صحابی بن جاتا ہے. اور صحابی سے بڑا کوئی درجہ نہیں ہے کسی کا، صحابی سے بڑا کوئی درجہ نہیں ہے. لیکن حضرت اویس قرنی یہ جو ہے نا یہاں پہ یمن کے اندر رہ رہے ہیں، اور انہوں نے پوچھوایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ میری والدہ بیمار ہے، میری والدہ ضعیف ہیں، ان کو میری خدمت کی ضرورت ہے، اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں آؤں اور آپ کی زیارت کر لوں. ہم جیسے ہوتے تو پوچھتے بھی نہیں، سیدھے بھاگ جاتے. جب انہوں نے پوچھوایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اپنے والدہ کی خدمت کرو، وہیں رہو. اب دیکھیں کہ اب وقت آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور وہ وقت گزر گیا. سیدنا ابو بکر صدیق کے زمانہ خلافت آیا، وہ بھی گزر گیا، اور وہ آ نہیں سکے اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے. بالآخر جو ہے نا ان کو جو ہے نا ظاہر ہے کہ وہ حج کے لیے آنا تھا، تمنا تھی، وہ آئے. تو اب دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی ادھر سے یمن سے کوئی قافلہ آتا تو وہاں جاتے، وہ تحقیق کرتے کہ بھئی کوئی آدمی اس نام کا ہے، اویس نام کا کوئی آدمی ہے، قرن قبیلے سے کوئی آدمی آیا ہے. اور وہ سب جو ہے نا وہ پوچھتے اس کی تفصیلات، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو یہ بتایا تھا کہ ایک آدمی یمن سے آئے گا، اس کا یہ نام ہوگا، اس کا یہ حلیہ ہوگا، وہ ایسے ایسا آدمی ہوگا، اور وہ جب یہاں آئے تمہاری اس سے ملاقات ہو تو میرا اس سے سلام کہنا، اور میرے لیے یعنی تم اس سے دعا کروانا. کیا بات ہوگی سوچیے. یہ جو مقام ہے، جب ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب نام پوچھا، ان کو پتا چلا کہ بھئی ہاں یہ آئے ہیں حضرت اویس قرنی، جب ان کو جا کے انہوں نے دعا کے لیے کہا تو وہ رونے لگ گئے، دھاڑے مار مار کے رونے لگے کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا مجھے. آپ اندازہ لگائیے کیوں ہوا یہ، صرف ماں کی خدمت کی وجہ سے. یہ ایک اتنی ایسی چیز ہے ماں باپ کی خدمت، ہم جو ہے نا بہت ایزی لیتے ہیں. جب تک ماں باپ ہوتے ہیں ہمارے سامنے یا ہمارے پاس ہوتے ہیں تو بہت سی مرتبہ انسان جو ہے نا ان کو بوجھ سمجھنے لگتا ہے، کبھی مالی ذمہ داریوں کی وجہ سے، کبھی ان کی جو ہے نا فزیکل نیڈس کی وجہ سے کہ ان کو اٹھاؤ بٹھاؤ، ان کو دوا کھلاؤ، ان کا خیال رکھو، پھر یہ کہ میں کہیں نہیں جا سکتا، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں اپنے بچوں کو کچھ نہیں دے سکتا، ٹائم نہیں دے سکتا. مطلب کہ یہ چیز انسان کے سامنے آتی ہے، یہ چیز انسان کے سامنے آتی ہے. لیکن یاد رکھیں کہ یہ اس کا اتنا بڑا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، اتنا بڑا اجر رکھا ہے کہ ہم اس کو سوچ نہیں سکتے. اور ہمارے لیے بڑی عجیب اللہ کی نعمتوں پہ ایک نعمت یہ بھی ہے کہ جن کے ماں باپ ابھی حیات ہیں ان کے لیے تو موقع ہے، لیکن اگر جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی بھی دروازے بند نہیں کیے، ابھی بھی دروازے بند نہیں کیے. اور ان حضرات کے لیے بھی اللہ نے موقع رکھا ہے، کہا کہ بھئی ان کے لیے تم استغفار کرو، جتنا ہو سکتا ہے ان کے لیے استغفار کرو، ان کے لیے دعا کرتے رہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور ایک بات یہ آتی ہے روایتوں کے اندر، تمہارے والدین کے جو ملنے جلنے والے تھے، ان سے جو قریبی جن کے تعلقات تھے، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن جو ہے نا والدین کی فرما برداروں میں سے خدمت گزاروں میں بنا کر اٹھائیں گے. کتنا موقع ہے. اور یہ یاد رکھیں جب ہم کہتے ہیں نا کہ والدین سے قریبی جو تعلقات والے ہوں، تو اس میں سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے شروع کرنا ہے. یعنی ان کا تعلق کس سے رہا ہوگا سب سے زیادہ؟ آپ ہی سے، یعنی آپ کے بھائی بہن سے، کیونکہ وہ ان کے لیے اولاد ہے. اولاد سے زیادہ تعلق کس سے ہوتا ہے؟ تو شروعات ہمارے اپنے گھر سے ہونا چاہیے. ورنہ ہم دیکھتے تو ہیں دوسروں کی طرف کہ بھئی ان کے یہ دوست، فلانے دوست، یہ دوست، یہ دوست، سب ٹھیک،
لیکن چچا ہوں، تایا ہوں، یا اس طریقے سے جو آپ ان کے قریبی جو رشتے ہوں ان کی جو ہے نا خدمت کریں، اور یا ان کے ساتھ جو زندگی میں جن کا گہرا تعلق رہا ہو دوستی کا، ان کے ساتھ جو ہے نا اچھائی کا معاملہ کریں، تو اس کی وجہ سے جو کوتاہیاں ہم سے رہ گئی ہوں یا ہو گئی ہوں والدین کے حق میں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ جو رحم کا جو معاملہ ہے نا، رحم، میں بات لمبی ہو رہی لیکن اس پہ بات ختم کرتا ہوں کہ یہ جو رحم کے حوالے سے جو ہے نا سمجھانے کے لیے ایک مثال دی گئی ہے رحم کا، جو ہے نا کیا کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں رحم، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو رحیم ہے ہی، رحمان اور رحیم دونوں اللہ کی صفات ہیں، اسی سے یہ رحم کا لفظ نکلا ہے۔ اور اللہ کی رحمت اتنی عظیم ہے، اتنی وسیع ہے کہ ہم اس کو تصور میں بھی نہیں لا سکتے، یوں سمجھ لیں کہ وی کی ناٹ کمپریہینڈ اٹ ایٹ آل۔ اللہ کی اتنی وسیع رحمت ہے، اس کو سمجھانے کے لیے یہ کہا گیا کہ اگر اللہ کی رحمت کے اگر ہم 100 حصے کریں تو ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اتارا ہے، اور باقی 99 حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں اپنی رحمت کے۔ وہ 1% کی وجہ سے ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، بھائی اپنی بہن سے محبت کرتا ہے، یہ بیٹا، دنیا کے اندر جتنے رشتے دیکھتے ہیں ہم، اس 1% کا نتیجہ ہے صرف۔ تو اندازہ لگائیے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کتنی رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں گے، جب ہم اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ان پر رحم فرمائیے، تو یہ رحم آپ کا میرا رحم نہیں ہے، اس رحیم کا رحم ہے۔ وہ جب رحم کرے گا تو اتنا عظیم رحم کرے گا کہ ہر ضرورت اس کی پوری کر دے گا۔ اس وجہ سے جو ہے نا اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا زبردست میسج ہے اور بڑی زبردست یہ دعا ہے، اس کے ڈیپتھ کو سمجھیں، اور اس کو جو ہے نا پڑھنے میں بہت آسان ہے، ٹائم کچھ نہیں لگے گا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔